جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو سوال ہے کہ فرض نماز میں انسان کوئی سورت پڑھ رہا ہے اور اس سورت پڑھنے میں انسان بھول جاتا ہے، تو جو نماز میں فرض نماز میں کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، سورت قل هو اللہ احد کی بجائے کوئی انسان سورت بقرہ کی آیتیں پڑھ لیتا ہے، کوئی فرض نماز میں بھول جاتا ہے، تو کیا ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا پوری دوبارہ سے پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ تو یاد رکھ لیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جو پڑھنا ہے نا، قرآن مجید پڑھنا، چاہے فرض میں ہے، چاہے نفل میں ہے، چاہے سنت میں ہے، تو جو پڑھنے کی دعائیں ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت ہے، ان میں سے کسی بھی غلطی پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے، نہ فرض نماز میں، نہ نفل میں، نہ سنت میں، سوائے ایک چیز کے کہ اگر سورت فاتحہ پڑھنا بھول گئے، کسی رکعت میں سورت فاتحہ ہی نہیں پڑھی ہے، تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ جب نماز میں سلام پھیرنے کا ٹائم آئے یا آخری رکعت آئے تو اٹھ کر ایک رکعت اور پڑھنا ہوگی اور پھر سجدہ سہو کر لیں اگر سورت فاتحہ بھول گئے ہیں، یعنی پڑھنا بھول گئے ہیں۔ سورت فاتحہ میں ویسے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور پیچھے سے ملا کے پڑھ لیا ہے تو اس بنیاد پہ کوئی سجدہ سہو نہیں۔ اسی طرح جو بعد کی صورت ہے، سورت قل هو اللہ ہے یا کوئی بھی دوسری صورت ہے، یا رکوع کی دعا ہے یا سجدے کی دعا ہے یا دعائے قنوت ہے یا التحیات ہے یا درود شریف ہے، کسی میں بھی پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو کسی انسان نے سجدے کی تسبیح، اب رکوع میں گیا ہوا اور پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی رکوع میں، اور کوئی دوسرا انسان سجدے میں جا کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، تو جو پڑھنے کی چیزیں ہیں سوائے سورۃ فاتحہ کے باقی کسی بھی غلطی پہ سجدہ سہو نہیں ہے، وہ نماز ہو جائے گی، وہ نماز ہو جائے گی۔ بس اس نماز میں جو کمی ہے آپ اس کے لیے استغفار کریں، نفل اور پڑھیں، کثرت پڑھیں، تو ایسی نماز کو نہ ہی دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایسی نماز کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کسی بھی مثلا کوئی انسان التحیات پڑھنا بھول گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنا بھول گیا، سجدہ سہو نہیں ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ انسان یہ کہہ لے کہ اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ سجدہ سہو جو ہے وہ صرف اور صرف رکعات کی کمی بیشی پہ، کوئی رکعت زیادہ پڑھ لی، کوئی رکعت کم پڑھ لی، درمیان کا تشہد بھول گیا، اٹھنا تھا تو بیٹھ گئے، بیٹھنا تھا تو کھڑے ہو گئے، اس طرح کی چیزوں پہ سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہے۔ سجدہ سہو کی ایک الگ ویڈیو ہے، ایک الگ چیپٹر آپ لوگوں کو شیئر کر دیا جائے گا اور وہاں پہ بتا دیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 چیزوں پہ سجدہ سہو آیا ہے، جس میں درمیان کا تشہد بھول گئے، 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، پھر باقی 2 رکعتیں پڑھ کے سجدہ سہو کر لیا۔ اگر کسی کو شک ہو گیا کہ میری 2 رکعتیں ہوئی ہیں، یعنی 3 رکعتیں ہوئی ہیں، 4 رکعتیں ہوئی ہیں، یا 2 ہوئی ہیں یا 1 ہوئی ہے، رکعتوں میں شک پڑ گیا، تو ان جگہوں پہ آ کے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ قرآن مجید بھول گئے ہیں، سورت بھول گئے ہیں، تو نہ ہی نماز کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سجدہ سہو کی ضرورت ہے۔ اس جگہ پہ آپ کو چھوڑ دینا ہے اور اس کمی اور کوتاہی سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ جب ہم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو اس کے فوری بعد ذکر ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تیری نماز بہت بڑی تھی، میں اس کا حق نہیں ادا کر سکا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ نماز کے بعد انسان استغفار کرے۔ نمازوں کے علاوہ، فرضوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کوئی حساب ہونا ہے، صرف فرضوں کا ہونا ہے، نہ سنتوں کا، نہ نفلوں کا، نہ وطروں کا، کسی کا نہیں ہونا۔ اب یہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں نا فرضوں میں، یہ کمیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی نفل نماز سے۔
فرضوں میں کوئی چیز پوری نہیں ہوئی، فلاں نہیں پورا ہوا، اب دیکھا جائے گا کہ لے کے آؤ اس کی کوئی سنتیں، اس کے کوئی نفل، اس کے کوئی وتر، وہ لے کے آؤ تاکہ اس کی وہ فرضوں والی کمی ان چیزوں سے پوری کی جائے گی۔ تو انسان کو چاہیے نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہے تاکہ جو فرضوں کی کمی کوتاہی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے نفلوں سے پوری کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔